عدل فی قضاؤک، اے اللہ کریم میرے بارے میں آپ جو بھی فیصلہ فرمائیں اس سے اچھا فیصلہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ میں کہا کرتا ہوں بچے کے لیے ماں کا فیصلہ سب سے اچھا، اور بندے کے لیے اس کے رب کا فیصلہ سب سے اچھا۔ اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیا کرو، ایمان کا تقاضا ہے۔ اور وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اس پہ توکل کرتا ہے تو پھر اس کا کیا جواب آتا ہے؟ فَهُوَ حَسْبُهُ، پھر اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، پھر ایسے دیتا ہے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ کی ذات پہ توکل۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ابھی تمہید ہے دعا کی۔ اب حضور علیہ السلام رب کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں اسألک بکل اسم هو لک، اللہ مانگنے آیا ہوں آپ کو کس نام سے پکاروں میں؟ تیرے پیارے پیارے نام ہیں، ایک ایک نام لے کے مانگتا ہوں، ایک ایک نام کا واسطہ دے کے مانگتا ہوں۔ ذرا آپ توجہ سے سنیے گا کیا مانگتا ہوں۔ ان تجعل القرآن ربیع قلبی، اللہ اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے۔ اللہ اکبر، ایسی بہار میں قرآن پڑھوں اور سنوں، میرے گلستان قلب میں تیرے پیار اور محبت کے پھول کھل اٹھا کرے۔ ونور صدری، میرے سینے کا نور بنا دے، ایسی روشنی کہ تاریکیاں چھٹ جائیں۔ اللہ اکبر۔ وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغم، اور جتنے میرے دکھ اور غم ہیں اس قرآن کی برکت سے سارے دور فرما دے۔ آؤ مل کے مانگتے ہیں اللہ قرآن مجید کو ہم سب کے دلوں کی بہار بنا دے۔ یہ آمین اس طرح، یہ بچے اس طرح بولتے ہیں کلاس، اے اللہ قرآن مجید کو ہم سب کے دلوں کی بہار بنا دے، ہم سب کے سینوں کا نور بنا دے، اور ہمارے دکھوں کا مداوع بنا دے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، پیارے بچوں یہ انداز ہے بات جب آمین کہنے کا، ماشاءاللہ۔ اب آپ مجھ سے زیادہ بھی عمر میں ہوں گے بھی، اس وقت میرے بچے ہیں آپ سب، جو مرضی ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ ایک پھر سوال پوچھنے لگا ہوں، تیار ہو جائے۔ اچھا، اس سوال پوچھنے سے پہلے ایک بات اور عرض کر دوں بھائی، مجھے ذرا ٹائم بتا دیں۔ 10 تک۔ کتنے بجے تک ہے؟ 10 بجے تک ہے۔ 10 بجے تک؟ نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، مجھے زیادہ وقت چاہیے، 10:15 تک کر دیں بس۔ اللہ، اتنی دور سے آئے ہیں میرے بھائی، اور میں نے تو آپ کو شام تک نہیں چھوڑنا۔ اللہ اکبر، دیکھی جائے گی آج اور کون آتا ہے، میں دیکھتا ہوں یہاں پر۔ اللہ اکبر، اللہ تیرا شکر ہے، مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا بھائی، اب میں نے قرآن سنانا ہے، بس ایک بات عرض کر دوں، پھر اس کے بعد بات جاری ہو جائے گی۔ جب قرآن سنایا جائے، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، مجسمہ سماعت بن جائے گا۔ کیا مطلب؟ دونوں کان سن رہے ہو، دونوں آنکھیں دیکھ رہی ہوں، دماغ غور کر رہا ہو، اور قلب اور روح میں قرآن اتر رہا، پوری توجہ۔ اور آپ کو اس لیے سنانے لگا ہوں ایک حدیث مبارکہ کہ سن کر خوشی ہو جائے۔ حضور فرماتے ہیں جس محفل میں اللہ کا کلام سنایا جا رہا ہو اس کا مقام کیا ہوتا ہے؟ حفتہم الملائکہ، فرشتے چاروں طرف آ جاتے ہیں، اللہ بھیج دیتا ہے۔ غشیتہم الرحمہ، اللہ ان کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ وذکرہم اللہ فی من عندہ، آپ یہاں فرش پہ بیٹھ کے بندوں میں اس کو یاد کر رہے ہو، وہ عرش پہ بیٹھ کے فرشتوں میں آپ کو یاد کرتا ہے۔ بولو کیا مقام ہے آپ کا؟ اپنی قسمت پہ ناز کیجیے۔ اللہ اکبر۔ جی اب سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہو جائیے۔ یہ موبائل چھوڑ دیں بھائی جان۔ کل میں نے کلاس میں 2 بچوں کے موبائل چھین لیے تھے یونیورسٹی میں،
یہ نہ ہو مجھے یہاں پر بھی اسی طرح اٹھ کے آنا پڑے۔ کسی صاحب کے ہاتھ میں موبائل نظر نہ آئے سوائے اس کے کہ وہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں، کسی کی نگاہیں مراقبے میں یوں جھکی ہوئی نہ ہوں۔ دائیں بائیں بھی نہ نگاہیں جھپکنے کی اجازت ہے، بھٹکنے کی اجازت نہیں ہے، نہ دائیں نہ بائیں، نہ نگاہیں بند ہو۔ جس کو زیادہ نیند آ رہی ہو، میں کہا کرتا ہوں اپنی انگلیوں سے آنکھیں کھول کے رکھے پکڑ کر، کوئی صاحب مجھے نیند کی حالت میں نظر نہ آئے، جوانوں کی طرح سے ماشاءاللہ۔ اب ذرا سوال سنیے اور تیار ہو جائیے باجماعت جواب دینے کے لیے۔ اس دعا کا تعلق آج کے پروگرام کے ساتھ بڑا گہرا ہے۔ پیغمبر انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، آپ پیغمبر انقلاب بھی ہیں، داعی انقلاب بھی ہیں، معلم قرآن بھی ہیں، کیوں بھائی؟ سب کچھ ہے۔ تو یہ بات تو میں شروع میں ہی عرض کر دوں کہ معلم اور داعی انقلاب اور پیغمبر انقلاب کی اتباع کا تقاضا ہی یہی ہے کہ آپ صرف معلم نہ ہوں، معلم قرآن اور داعی انقلاب ہوں۔ اس سے نیچا آپ کا کوئی مرتبہ نہیں ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیجئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے وہ جملہ پڑھا ہوگا، آپ معلم ہو ملازم نہیں ہو۔ یہ ملازم کس کو کہتے ہیں ذرا کوئی صاحب بتائیں گے؟ نوکری کرنے والا، نوکری پتہ کس کو کہتے ہیں؟ غلامی۔ اللہ اکبر۔ یا بندہ رب کا غلام ہوتا ہے، رحمان کا غلام ہوتا ہے، عباد الرحمن میں ہوتا ہے، اور یا پھر دوسری کیٹیگری کون سی ہے آپ ہی بتا دو؟ یا عباد الرحمن یا عباد الشیطان۔ اللہ نہ کرے میرا کوئی عزیز، میرا کوئی بھائی، میرا کوئی بچہ، میری کوئی بچی اس دوسرے راستے پہ چلنے والے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو میں سوال عرض کرنے لگا تھا کہ پیغمبر انقلاب لائے، انسانی تاریخ کا سب سے بڑا اور حقیقی انقلاب۔ میرا سوال، یہ انقلاب آپ تلوار کے ذریعے سے لائے یا قرآن کے ذریعے سے لے کر آئے تھے؟ یہ اونچی آواز میں جواب ملنا چاہیے۔ قرآن کے ذریعے سے، ماشاءاللہ۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہی تو میں نے عرض کیا ہے، یہی آپ کا مشن ہے۔ میں اگر آج کوئی اور بات نہ بھی کروں، اگر صرف یہی کہہ دوں کہ آپ صرف معلم نہیں ہیں، میں نے کہا نا معلم قرآن ہیں، اور معلم قرآن ہیں، معلم انقلاب بھی ہیں، داعی انقلاب بھی ہیں۔ کیوں جناب؟ داعی اللہ بھی ہیں، سبحان اللہ۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ میں سے بھائی یہ آپس کی بات کر رہے ہیں، یہ نالج ٹیسٹ کرنے کے لیے نہیں، جسٹ شیئر کرنے کے لیے۔ ہم میں سے کتنے عزیز و اقارب ہیں میرے جو قرآن کو بغیر ترجمے کے سمجھ سکتے ہیں؟ ہاؤ مینی آف یو؟ تھوڑے ہیں۔ وائی ناٹ ایوری ون؟ ہر کوئی کیوں نہیں، تھوڑے ہیں۔ سب قرآن سیکھنے والے ہوں۔ میں نے کہا اللہ اکبر۔ تو ابھی میرے ساتھ وعدہ کر لیں، میں پھر آگے بڑھوں۔ اللہ کریم
میں دعا کروں گا اور آپ وعدہ کریں گے۔ اللہ کریم ان سب کو قرآن سیکھنے والا بنا دے، آمین اللہم ربنا۔ کون کون قرآن سیکھے گا؟ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ۔ اچھا، صرف قرآن سیکھیں گے یا سکھانے والے بن کے اٹھ کھڑے ہوں گے؟ بولیے، معلم قرآن بن کر اٹھ کھڑے ہوں گے۔ پھر سے ہاتھ کھڑے کر کے جواب دے مجھے۔ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یہ پہلی وحی تھی، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ ہم عام طور پہ یہی ترجمہ کرتے ہیں، اقرأ کے معنی پڑھو۔ آپ تدبر قرآن پڑھیں مولانا امین حسن اصلاحی صاحب کی، انہوں نے ایک اور نقطہ اٹھایا ہے کہ اقرأ میں صرف پڑھنا نہیں ہے، قرآن پڑھ کے سنانا ہے۔ جیسے ابھی میں نے ایک آیت سنائی تھی، اذا قرئ القرآن، جب قرآن پڑھ کے سنایا جائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے اسی لیے تو بھیجا تھا کہ قرآن اللہ سے وصول کرو اور پھر لوگوں کو سنانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ اور اسی لیے اگلا پیغام کیا نازل ہوا تھا، کسی کو پتہ ہے؟ یا ایھا المدثر قم فانذر۔ دیکھا، اب غار حرا میں چھپ چھپ کر اللہ کو یاد کرنے کا وقت ختم ہوا، اٹھیے اور لوگوں کو جو بھٹکے ہوئے ہوں، بہکے ہوئے ہوں، ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر میری آغوش رحمت میں واپس لے آئے۔ اگلا پیغام پھر ایک اور نازل ہوا تھا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ دیکھو کیا مطلب، قرآن لے کے اٹھنا ہے آپ نے۔ آگے جا کے ایک اور جگہ فرمایا وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، ان دشمنان اسلام کے ساتھ آپ نے بڑا جہاد کرنا ہے، ہر محاذ پر لڑنا ہے۔ اور آپ کے پاس ہتھیار کیا ہوگا؟ قرآن ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دن کو آپ مجاہد ہو اور رات کو اس اپنے قلب اور روح کو حرارت بخشنے کے لیے، جوش انقلاب کے لیے راتوں کو میری بارگاہ میں کھڑے ہو جایا کرے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اس کے معنی کیا ہے؟ قرآن کو رک رک کر پڑھیں تاکہ وہ قلب پر وارد ہو۔ اچھا، ایک صاحب بتائیں گے کہ جب قرآن قلب اور روح پہ وارد ہوتا ہے تو اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ بوجھیے، میں آیت پڑھتا ہوں، آپ مجھے مطلب بتا دیں۔ اذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعینہم تفیض من الدم، جب یہ قرآن سنتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے ہیں۔ ایسا اللہ ہم سب کو قرآن سننا نصیب فرما دے۔ ایک مقام سے حضور گزرے، ایک نوجوان قرآن پڑھ رہا ہے اور زار و قطار رو رہا ہے۔ آپ رک گئے، اپنے ساتھیوں سے فرمایا یہ ہے قرآن پڑھنے کا طریقہ، اتلوا القرآن وابکوا، قرآن پڑھا کرو اور رویا کرو۔ اللہ سے مانگے اللہ ہم سب کو ایسا قرآن پڑھنے والا بنا دے۔ یہ آمین تو مجھے آواز ہی نہیں آئی۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے، اور قرآن پڑھ کے سناؤ اپنے رب کے نام سے، الذی خلق، جس نے پیدا کیا۔ اس میں ایک چھپا ہوا پیغام ہے، بوجھے کیا ہے؟ تمہاری تعلیم میں اولین نقطہ کیا ہے کہ وہ تعلیم بچوں کو رب کے ساتھ جوڑنے والی ہو۔ بسم ربک الذی خلق، اللہ سے تعلق، اللہ سے محبت، اور اس کے بغیر کوئی ایجوکیشن نہیں ہے۔
ایسی تعلیم ہو. اللہ اکبر. الذی خلق، جس نے پیدا کیا، اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق. اچھا ایک بات، ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں صاحب حضرات، ہم چھوٹے چھوٹے کوئی شاعری کوئی ادیب تو ہم ان کے لیے لفظ خالق کا استعمال کرتے ہیں، یہ فلاں ترانے کے خالق ہیں، یہ فلاں چیز کے خالق ہیں. سن لیجئے، خالق ہونا صرف اور صرف اللہ کی ذات کی شان ہے. کوئی اور خالق کسی معنوں میں بھی نہیں ہو سکتا. خلق الانسان من علق، انسان کو پیدا کیا کس میں سے؟ گوشت کے ایک لوتھڑے میں سے. فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما ثم كسونا العظام لحما فتبارك الله احسن الخالقين. اللہ اکبر. یہ کوئی صاحب جو سائنس پڑھتے پڑھاتے ہوں مجھے بتائیں یہ کون سا ٹاپک ہے بایولوجی کا؟ بولیے. ایمبریولوجی. یس، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میں ایک مرتبہ سورہ مومنون کی یہ آیات پڑھ رہا تھا. میری بیٹی ماشاء اللہ اب ڈاکٹر بن چکی ہے، وہ میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی. میں نے اس کو کہا دیکھو، کہنے لگے ہیں یہ قرآن میں ہے. میں کہ بالکل قرآن میں ہے. کہنے لگے یہ تو معجزہ ہے. اللہ اکبر. سائنٹیفک میریکل آف قرآن. یہ ایمبرائولوجی جو یہ تو اب آ کے دنیا کو پتہ چلا ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ کن سٹیجز سے گزرتا ہے. اللہ اکبر. قرآن نے یہ کیسے بیان کر دیا ہے. ایک آرٹیکل میں نے پڑھا تھا، اب تو ماشاءاللہ یہ نیٹ پہ اویلیبل ہے. میرا مشورہ ہے تمام حضرات، آج یا گھر میں واپس جا کر، موبائل ہر ایک کے پاس ہے، نیٹ موجود ہے. سائنٹیفک میریکلز آف قرآن یا قرآن اینڈ سائنس، اس حوالے سے سرچ کریں. آپ کو بہت سی ایسی آیات ملیں گی جس میں یہ لکھا ہوگا کہ یہ ڈسکوری جو 20ویں صدی میں ہوئی ہے، 19ویں صدی میں ہوئی ہے، یہ اللہ فلاں سائنسدان نے کی ہے، لیکن قرآن نے تو 1500 سال پہلے یہی بات کہہ دی تھی. یہ معجزات قرآن ہے، قرآن کے سائنسی معجزات. اللہ اکبر اللہ اکبر. ان کا تمام حضرات مطالعہ کریں گے. خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. قرآن پڑھ کے سناؤ، اور تمہارا رب جو ہے، یہ رب کے معنی کیا ہے؟ جو پالنے والا. کیا پیار ہے اس کے اندر. جیسے ماں ممتا کے ساتھ پالتی ہے اپنے بچے کو، رب اپنے بندے کو اسی طرح پالتا ہے. ربک الاکرم الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سے سکھایا ہے. اللہ اکبر. یہ قلم کا استعمال بھی کس نے سکھایا ہے؟ بولو. قرآن مجید. اللہ کریم نے خود سکھایا ہے. علم الانسان ما لم یعلم. انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. میں مختصر بات کر دوں. آج دنیا میں یا کل یا آج یا آئندہ قیامت تک جہاں کہیں کوئی نالج ہو، یہ بھائی جان ذرا آنکھیں اٹھائیے میری طرف دیکھیے. آئی کانٹیکٹ. یہ میں کلاس میں بھائی مجھ سے برداشت نہیں ہوتا اگر کوئی بھی بچہ جو ہے وہ نگاہیں جھکا کے بیٹھے ہوں. اگر آپ لکھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، بسم اللہ، لیکن اپنی آئی کانٹیکٹ میرے ساتھ مینٹین کیجیے. اللہ اکبر اللہ اکبر. میں عرض کر رہا تھا کہ دنیا میں جہاں بھی کوئی نالج ہے، علم کبھی تھا یا آج ہے کسی کے پاس، مسلمانوں کے پاس یا غیروں کے پاس، یا آئندہ ہوگا، یاد رکھو وہ کسی کا اپنا نہیں بلکہ کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا. اللہ کیسے دیتا ہے اور کیسے سکھاتا ہے، اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو سورہ نحل میں سے سنا دیتا ہوں. یہ شہد کی مکھی، اس کے نام سے سورہ نحل ہے. اوحا ربک الی النحل.
شہد کی مکھی کو بھی اللہ کریم نے وہی کا مطلب اس کے دل میں یہ بات ڈال دیکھا، اس کو گائیڈ کیا. ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون، مختلف مقامات پر اپنے چھتے بناؤ. ثم کلی من کل الثمرات، پھر پھلوں کا رس چوسو. اللہ اکبر اللہ اکبر. یخرج من بطونها شراب مختلف الوانها، اس کے پیٹ سے ایسا ایک لیکوڈ نکلتا ہے سبحان اللہ جس کو شہد کہتے ہیں. فیہ شفاء للناس، اگر شہد کی مکھی کو سکھانے والا وہ ہے تو جہاں جہاں کسی نے کچھ سیکھا ہوا ہے، وہ کوئی کیڑا مکوڑا ہے یا وہ جانور ہے یا اشرف المخلوقات انسان ہے، علم دینے والا کون ہے؟ صرف اللہ ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اکبر اللہ اکبر. اسی تخلیق کے حوالے سے مجھے قرآن پاک کی ایک آیت یاد آ رہی ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تجھے کس نے اپنے رب کریم سے غافل کر دیا ہے؟ کون تجھے مجھ سے دور لے گیا ہے؟ بھٹکا کے بہکا کے مجھ سے دور لے گیا ہے. مجھے لگتا ہے جیسے بچہ رلتا پھر رہا ہو اور ماں اس کو دیکھتی ہے، وہ کہتی ہے میرے بچے تو یہاں کیوں رلتا پھر رہا ہے؟ آجا میری گود میں. کون تجھے لے گیا مجھ سے دور؟ یاد رکھیے آج دنیا میں جتنے بھٹکتے پھر رہے ہیں، اللہ کا پیار ان کے لیے یہی ہے، اور ان کو اللہ کی آغوش رحمت میں واپس لے کے آنے کی ڈیوٹی کس کی ہے؟ بولے ہم سب کی، بالخصوص معلمین کی. یہ اس جدید دور میں اب انقلاب توپ و تفنگ سے آتے ہیں، جنگوں سے آتے ہیں، یا نظریات سے آتے ہیں؟ بولیے. یا میدان جنگ اب تعلیمی میدان ہوتے ہیں؟ بولیے یس. اللہ اکبر. اپنے منصب کو نہ بھولیے. میرے ہونٹوں پہ سورہ حج کی آیات آ گئی ہیں. جاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج. اس کام کے لیے اللہ کی راہ میں جتنی ہو سکتے ہے محنت کرو. اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، منتخب کر لیا ہے. میں جب یہ آیت پڑھتا ہوں تو بچوں سے پوچھتا ہوں بھائی تمہیں کس کام کے لیے منتخب کر لیا ہے؟ پھر وہ کوئی بچے جواب دیتے ہیں، کوئی خاموش رہتے ہیں. آج میں یہاں بچوں سے پوچھ رہا ہوں، مجھے جواب دیجئے. اللہ نے آپ کو منتخب کر لیا ہے. کس کام کے لیے؟ ایم پی اے بننے کے لیے، ایم این اے بننے کے لیے؟ کس کام کے لیے منتخب کیا ہے؟ یہ جواب دیں گے تو آج چھٹی ملے گی، ورنہ چھٹی بند. جس طرح اسکول میں بچوں کی چھٹی بند ہو جاتی ہے. بولیے کون صاحب؟ ایک صاحب جواب دے دے، سب کی طرف سے ہو جائے گا. چلیے میں اقبال کے ایک شعر کی مدد سے جواب عرض کر دیتا ہوں. پہلا مصرع میں پڑھوں گا، دوسرا آپ بآواز بلند پڑھیں گے. سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. دوسرا آپ اونچی آواز میں پڑھیں. لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت. وہ ماشاء اللہ، اللہ نے آپ کو دنیا کی امامت کے لیے پیدا کیا تھا اور ہم دنیا کے غلام بنے ہوئے ہیں. ایمانداری سے بتائیے، میں 3 سوال پوچھوں گا. اس وقت ہماری معیشت اسلامی ہے یا سرمایہ دارانہ ہے؟ جلدی سے جواب دیں، ٹائم تھوڑا ہے. جی سرمایہ دارانہ ہے. اللہ اکبر، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، آپ کیسے ہیں؟ ماشاء اللہ. اوہو میں نے تو ایکسٹینشن لی تھی، لیکن بس میں اب جلدی ختم کروں گا. اسی طرح
ہمارا جو نظام ریاست اور سیاست ہے یہ خلافت راشدہ والا ہے یا مغربی جمہوریت ہے؟ اونچی آواز میں جواب دے دیں۔ مغربی جمہوریت۔ یہاں پھر ہم غلام؟ ہماری معاشرت اخوت و مساوات والی ہے، مواخات مدینہ والی ہے، یا ریشل ڈسکریمنیشن، نسلی امتیازات والی ہے؟ بولیے۔ یہ انتشار فرقہ پر۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی قدر، آپ لیڈر ہیں، معلم ہیں، اٹھیے اور اپنے وطن کو آزاد کرائیے، اپنے بچوں کو آزادی کا درس دیجیے، اپنے بچوں کو آزاد کرائیے۔ نبی سے محبت کس کو ہے؟ ذرا ہاتھ کھڑے کر کے مجھے بتائیں۔ جزاک اللہ۔ تو پھر سیرت مصطفیٰ کا یہ پہلو آپ نے نہیں پڑھا ہوا؟ صلی اللہ علیہ وسلم یَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، زنجیریں توڑ دینے کے لیے، زنجیریں کاٹ پھینکنے کے لیے حضور تشریف لائے تھے۔ ہم نے زنجیریں سر تا پا پہنی ہوئی ہیں۔ یہ ہے آپ کا مشن۔ اور بس آخری بات ایک آپ سے اور بھی کر لینا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابھی تخلیق کی بات ہوئی تھی۔ خالق کل شیء فاعبدہ، اللہ فرماتے ہیں ہر چیز کا پیدا کرنے والا، یہی ہماری آیات میں آیا ہے نا، بسم ربک الذی خلق، اس نے پوری کائنات کو پیدا کیا۔ خالق کل شیء، وہ ہر چیز کا خالق، فاعبدو، لہذا صرف اس کی غلامی کو اختیار کر لو، اس کی بندگی کرنے والے بن جاؤ، اس کی عبادت کرنے والے بن جاؤ۔ اب میرا آخری سوال، ذرا دھیان سے سوچ سمجھ کے جواب دیجیے گا۔ عبادت کے اعمال دیکھیے، میں اگر آپ سے پوچھوں کہ ہم سارا دن جو کام کرتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ہمارے اعمال دو طرح کے ہیں، ہماری ایکٹیویٹیز دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک وہ جو دینی ایکٹیویٹی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک تو دینی ہوتی ہیں، دوسری آپ بتائیں اونچی آواز میں، مجھے جواب نہیں ملا۔ دنیاوی۔ پھر میں آپ سے پوچھوں گا، ایک دینی ایکٹیویٹیز ہے، دوسری دنیاوی۔ شاباش۔ صبح کی میں نماز پڑھوں، یہ کون سی ایکٹیویٹی ہے؟ جلدی جلدی اب جواب دیں۔ ڈاکٹر صاحب تشریف فرما ہیں، ان کے احترام کا تقاضا ہے کہ کٹ اٹ شارٹ۔ جی، صبح کی نماز پڑھوں، یہ کون سا عمل ہے؟ دینی۔ اس کے بعد دکان پہ بیٹھ جاؤں، یہ دنیاوی۔ صبح قرآن پڑھوں، کون سا عمل ہے؟ دینی۔ اور پھر اس کے بعد یونیورسٹی کالج میں آ کے کھانے کے لیے آ جاؤں، یہ کیا ہے؟ یہ دنیا۔ بھائی اونچی آواز میں جواب دیں۔ دنیاوی۔ شاباش۔ اب پھرنا نہیں اپنے اس جواب سے، قائم رہنا ہے، ٹھیک ہے، مردوں کی طرح سے۔ میری بات سمجھ آ گئی ہے؟ یو ٹرن لینے کی اجازت نہیں ملے گی اب آپ کو۔ اللہ اکبر۔ اگر یہ آپ کا جواب درست ہے تو اب میرے سوال کا جواب دیجیے۔ پہلا، آپ نے کہا کہ دکان پہ بیٹھ جاؤ تو یہ دنیا ہے۔ اگر یہ دنیا ہے تو حضور کی اس حدیث کا مجھے مطلب سمجھا دو۔ اللہ اکبر۔ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء یوم القیامہ، سچا اور ایماندار تاجر قیامت والے دن کن کے ساتھ ہوگا؟ شہیدوں، نبیوں، ولیوں کے ساتھ ہوگا۔ یہ دنیا کیسے ہو گیا؟ غلط۔ شرط کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات، اللہ کے لیے ہو۔ اللہ اکبر۔ اور اس میں کوئی دو نمبری نہ ہو۔ دوسری مثال میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ میں صبح قرآن پڑھوں تو دینی، اور کالج میں یونیورسٹی کھانے آ جاؤں تو یہ دنیاوی۔ اگر یہ دنیاوی ہے تو پھر سورہ آل عمران کی ان آیات کا مجھے مطلب سمجھا دو۔ ان فی خلق السماوات والارض، کائنات کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کے آگے پیچھے آنے جانے میں،
لآیات لأولی الالباب، نشانیاں ہیں کن کے لیے؟ سمجھدار لوگوں کے لیے۔ وہ کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے ہوں، بیٹھے ہوں، لیٹے ہوں، ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اور ذرا غور سے سن، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ اکبر، کائنات کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، کائنات میں بہت ساری دنیا ہے، the world of plants, the world of animals, the world of stars, the world of humans، بے شمار دنیا ہے۔ اگر عالم نباتات the world of plants میں ہم تفکر کریں، بتاؤ کون سی سائنس کہلاتی ہے؟ باٹنی۔ اللہ، یہ تو قرآن کی برانچ ہو گئی، بولیے آپ نے کیسے کہہ دیا یہ دنیا؟ عالم حیوانات تفکر فی الحیوانات ہو، کون سی سائنس ہے؟ زوالوجی، یہ بھی قرآن کی برانچ۔ تفکر فی الافلاک ہو، کون سی سائنس ہے؟ ایسٹرونومی۔ تفکر فی الطبیات، فزکس۔ تفکر فی الکیمیا، کیمسٹری۔ تفکر فی جسم الانسان، میڈیکل سائنس۔ تفکر فی المعاشرہ، سوشیولوجی۔ تفکر فی السیاسہ، پولیٹیکل سائنس۔ تفکر فی الحساب، میتھس اینڈ اسٹیٹس۔ تفکر فی المعیشت، میرا سبجیکٹ کون سا ہے؟ اکنامکس۔ اللہ، all social and physical sciences parts of Quran, branches of Quran۔ ہم نے یہ کیا کیا ہے؟ ان کو دنیا کہہ کے دھتکارا اور مغرب والوں نے ان کو اپنا لیا۔ ہم جب قرآن سمجھتے تھے، ان سائنسز کو قرآن کی برانچ سمجھتے تھے، we were world leaders, intellectual leaders in all sciences۔ جس دن ہم نے اسے دنیا کہہ کے دھتکارا اور دنیا میں ڈوبے، اس دن سے ہمارا زوال شروع ہوا ہے۔ You want to rise again؟ اٹھنا چاہتے ہو، پھر قوم کی قیادت کرنا چاہتے ہو، عالمی قیادت کو سنبھالنا چاہتے ہو، پھر سے انٹلیکچول لیڈرشپ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ قرآن کو لے کر اٹھنے کا معنی ہی یہی ہے۔ تمام سائنسز میں آپ ٹاپ پر ہو، عسکری میدان میں سب سے آگے، معیشت سب سے زیادہ سٹرونگ، یہ ہے آپ کا مشن۔ اللہ کریم سے میری دعا ہے، اللہ میرے ان پیارے عزیزوں کو، سچی بات ہے میرا دل تو نہیں بھرا ہے، وقت اتنے سے میری تسلی نہیں ہوئی ہے، بس میں یہ دعا تو کر سکتا ہوں، اللہ میرے ان پیارے عزیزوں کو، میرے بچوں کو، میرے دوستوں کو، میری بیٹیوں کو، میری بہنوں کو اللہ کریم ایسا بنا دے، مجاہد قرآن بنا دے، معلم، اونچی آواز میں آمین کہتے جو، معلم قرآن بنا دے، داعی انقلاب بنا دے، یہ ورلڈ لیڈرشپ کے قابل بنا دے، کسی کو نہیں، سب کو ورلڈ لیڈرشپ کے قابل بنا دے، اور یہ خود بھی بنے اور اپنے بچوں کو بھی تیار کریں، خود بھی جذبہ جہاد سے سرشار ہوں اور اپنی کلاس کے بچوں میں یہی جذبہ پروان چڑھا دے۔ یہی مشن میرا ہے، یہی مشن آپ کا ہے، یہی مشن آپ کا ہے۔ اللہ ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔